अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 अगस्त 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के मुसलसल हमले जारी हैं। आज भी सुबह बल्ख के अंदर तालिबान ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें काबुल इंतजामिया का कमांडरों का फौजी हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है, जिसमें तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 61 के करीब कमांडो मारे गए हैं और दर्जनों हलाक हुए हैं। साथ साथ ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि इस हमले के अंदर काबुल इंतजामिया के जेर इस्तेमाल फौजियों की दर्जनों गाड़ियां और टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। काबुल हुकूमत के मुताबिक मुसलसल तालिबान के हमलों के अंदर गुज़श्ता एक डेढ़ हफ्ते के दौरान 27 के करीब सूबों में तकरीबन 200 से जायद काबुल इंतजामिया के फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि 25 से जायद टैंक तबाह हुए हैं और इसी तरह से 40 से जायद कहा जा रहा है कि फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं। जबकि नाज़रीन, तालिबान के मुख्तलिफ दीगर ज़राए के मुताबिक दीगर कार्रवाइयों में तालिबान ने 20 के करीब काबुल इंतजामिया के फौजी मार डाले हैं और 30 से जायद काबुल इंतजामिया के फौजी सरेंडर भी हुए हैं। नाज़रीन, तालिबान ज़राए का यह कहना है कि जब तक अमन माहिदे पर काबुल हुकूमत अमल नहीं करेगी तब तक हमले जारी रखे जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा कुंदूज के अंदर और दीगर सूबों में जो काबुल इंतजामिया के हमले हैं उनकी वजह से 600 से जायद बल्कि 6000 से जायद ख़ानदान हिजरत पर मजबूर हुए हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत ने एक मरतबा फिर पुलवामा हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से 5000 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर और दीगर पाकिस्तानी शहरियों समेत 19 के करीब लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हालांकि नाज़रीन, दुनिया ये बात जानती है कि पुलवामा का हमला मोदी ने खुद करवाया ताकि पाकिस्तान पर हमला किया जा सके और कश्मीर के अंदर लोगों पर जुल्म और तशद्दुद किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, भारत से खबर मौसूल हो रही है कि लद्दाख के अंदर भारत ने फौजियों को मिसाइल देकर मुतय्यन कर दिया है और मौसम सरमा में भारत चाइना के खिलाफ जंग कर सकता है। ये भी इतला सामने आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अगले माह रूस के अंदर बड़ी फौजी जंगी मशकें हो रही हैं जिनमें चीन, पाकिस्तान, भारत मुश्तरका तौर पर इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन, भारत बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए DG लेवल की मुलाकात कर रहा है। आइंदा माह बांग्लादेशी हुक्काम से, आप जानते हैं भारत की ख्वाहिश है कि चीन बांग्लादेश के अंदर असर और रसूख ना बढ़ा पाए और बांग्लादेश चीन के ब्लॉक में ना जा पाए। इसीलिए मुसलसल भारत बांग्लादेश के लिए ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशा हैं, लेकिन बांग्लादेश फैसला कर चुका है कि वो पाकिस्तान और चीन के ब्लॉक में है। दूसरी जानब खबर सामने आ रही है कि भारत की 7 मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदों के हमले बढ़ चुके हैं। एक रेलवे स्टेशन को और इसी तरह से रेलवे लाइन को भी उड़ा दिया गया है निक्साली तहरीक के अलहदगी पसंदों की जानिब से, और साथ साथ बड़े मिकदार में भारतीय फौज और पुलिस पर हमला भी किया जा रहा है और भारतीय फौज ने भी अलहदगी पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ा असलहा पकड़ने का दावा किया है। आगे बढ़ लेते हैं, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मोदी दहशत गर्द की हुकूमत मकबूजा कश्मीर से मुसलमानों की शनाख्त मिटाने के लिए इंतहाई तेजी से इक़दाम कर रही है। हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल जारी करने का हुक्म दे दिया गया है और तेजी से हिंदुओं को डोमिसाइल कश्मीर के जारी करके कश्मीर में बसाया जा रहा है। साथ साथ मोदी की जानिब से कश्मीर की असम्बली में आबादी की बुनियाद पर नशिस्तों को मुतय्यन किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक भारतीय फौज धमाके के अंदर मारा गया है, जबकि कश्मीरियों को सर्च ऑपरेशन के नाम पर गिरफ्तार भी किया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन, BJP की जानिब से एक मरतबा फिर ऐलान सामने आया है कि मकबूजा कश्मीर की मखसूस हैसियत को मोदी की हुकूमत कभी भी बहाल नहीं करेगी। इसराइल तर्ज का प्लान मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी का जारी है। कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि कश्मीरी मुत्तहिद हों, ग़ज़वा हिंद फैसला कुन मार्का शुरू करें और अफ़गान तालिबान को आइडल बनाकर उनकी तरह आज़ादी की जंग शुरू करें
تاکہ بھارت کے درندوں کو وہاں سے بھگایا جا سکے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ روہنگین اور چین کے ایک اور نسل کے مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آج چونکہ 25 اگست ہے، 3 سال مکمل ہو چکے ہیں روہنگین مسلمانوں پر بدھسٹ دہشت گرد فوج کے حملوں کو، اور ان حملوں کے اندر آپ جانتے ہیں 2017 میں یہ حملے ہوئے تھے، جس میں لاکھوں روہنگین مسلمان میانمار کی ریاست راکھائن سے یا راکان سے ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، اور اس وقت بھی بنگلہ دیش کے اندر 20 لاکھ سے زائد روہنگین مسلمان وہاں کے کیمپوں کے اندر بے کسی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا اور دیگر ملکوں میں بھی پریشان ہیں روہنگین مسلمان۔ اس حوالے سے عالمی میڈیا پر رپورٹیں شائع ہوئی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ اب بھی میانمار کے اندر روہنگین مسلمانوں کو دہشت گردوں کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین میں بھی ایک اور نسل کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اور زبردستی وہاں کی خواتین کی شادیاں دیگر قبائل میں کر کے ان کی ثقافت کو مٹایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین کرام، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ نے وفد کے ہمراہ دورہ کیا تھا ایران کا۔ آج ایران کے حکام سے ملاقات ہوئی ہے، جواد ظریف اور دیگر لوگوں سے، اور اس ملاقات میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام کو پرامن طریقے سے جاری رکھے گا، اور جو ڈیل ہوئی ہے یورپی ممالک کے ساتھ اس پر بھی وہ کاربند ہے، لیکن امریکہ کی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یورپی ممالک کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ ایران کے خلاف نرمی اختیار کرنے پر تیار ہو چکے ہیں، اور ایران بھی اسی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جدید جوہری میزائل اور ہتھیار بنانے پر کام کو تیز کر چکا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کا بحر متوسط میں یونان کے جواب میں فوجی مشقیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترکی بحر متوسط میں مزید ڈرلنگ بھی جاری رکھے گا، وہاں پر گیس اور پیٹرول کے ذخائر کو تلاش کیا جاتا رہے گا۔ طیب اردگان نے یورپ کو اور یونان کو دو ٹوک پیغام پہنچایا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایک تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسلامی ملک تیونس کے اندر جو حکومتی بحران تھا وہ اب حل ہو گیا ہے، نئی حکومت قائم کر دی گئی ہے، جبکہ قطر کے وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے، لبنان کا صدر سے ملاقات کی ہے، اور قطر کی جانب سے لبنان بیروت دھماکوں کے اندر تعاون کا یقین دلایا گیا ہے۔ آگے بڑھے جانے کام، جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے پہلی بار براہ راست اسرائیل سے پرواز کے ذریعے خرطوم سوڈان کا دورہ کیا ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ اسرائیل مشترکہ طور پر سوڈان سے تعلقات بحال کر کے وہاں پر فوجی اڈے قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بحر احمر ریڈ سی پر قبضہ کیا جا سکے، وہاں سے گزرنے والے پیٹرول سے لدے ہوئے جہازوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں اسرائیل کے یہودیوں کا پلان ہے گریٹر اسرائیل، جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک ہے، اور آپ جانتے ہیں دریائے نیل کا آغاز سوڈان سے ہوتا ہے، اس لیے اسرائیل کے یہودی سوڈان کے اندر آ کر وہاں پر گریٹر اسرائیل کے پلان کو بھی عملی طور پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے سوڈان کے اندر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، اور لوگوں نے اسرائیل سے تعلقات کو مسترد کر دیا ہے، اور وہاں پر سیکولرزم لانے کے خواب کے لیے جو نئی حکومت، فوجی حکومت لائی گئی ہے، اس کو ہٹانے کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے جانے کام، جو آج کی نویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ عراق کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا نیا اندیشہ سامنے آیا ہے۔ العربیہ سعودی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ جو مسلح تنظیمیں ہیں وہ عراق کے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، ایک تازہ خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اسلحہ فروخت کرنے پر شدید تنقید کی ہے۔ جواد ظریف جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عالمی قوانین کو توڑنے کے مترادف ہے کہ امارات کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے اسلحہ دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی بدنام زمانہ ایجنسی موساد کی جانب سے حکومت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ امارات کو اسلحہ اسرائیل کی جانب سے فروخت کیا جاتا رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر ناظر ایجنسی نے یہ نشر کی ہے کہ امریکی اسلحے کی خریداری پر اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ UAE کو کیوں F-35 طیارے فروخت کی جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم میٹنگ متحدہ عرب امارات نے منسوخ کر دی ہے اسرائیل کے ساتھ۔ آگے بڑھے جانے کام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے باقاعدہ ٹرمپ کو دوسری بار صدارت کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔
لیکن ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز پریشان ہیں کہ ٹرمپ کو کیسے سپورٹ کیا جائے، کیونکہ ان کے اقدامات سے وہ خوش نہیں ہیں، اس لیے ان کی ہار کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر ایک اور سیاہ فام شہری پر جو پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، اس کے بعد مظاہرے بڑھ چکے ہیں، ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں اور امریکہ کے اندر بدامنی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ یورپی ملک آسٹریا نے روس کے سفیر کو جاسوسی کے جرم میں ملک بدر کر دیا ہے اور روس اور آسٹریا کے درمیان سفارتی تناؤ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پیوٹن کے مد مقابل جس مخالف رہنما کو زہر دیا گیا تھا، ان کے حوالے سے روس کے اندر کہا جاتا ہے کہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔